نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پہ صبر مشکل تھا. گھاؤ کھائے ہزاروں تن پہ مگر اف نہ کی، گھاؤ کھائے تن پہ ہزاروں مگر اف نہ کی، وہ ہے حسین جو صبر و شکر میں رہتا ہے. خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص اور احسان و انعام سے ہم ذکر شہادت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول اکرم اور جگر گوشہ سیدہ زہرا بطول علیہ السلام محفل میں حاضر ہیں، جو کہ آج عین وہ دن ہے اور وہی تاریخ ہے. یہ سانحہ 10 محرم الحرام اور جمعہ مبارک کے دن پیش آیا ہے. حاضرین محترم، 10 محرم کے اس سانحہ سے عالم اسلام مسلمان ہی متاثر نہیں ہوئے بلکہ پورا عالم متاثر ہوا تھا. اس کائنات کی ہر چیز پر اس کا اثر ظاہر ہوا، جس سے سورج متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، آسمان متاثر ہوا. سورج کیسے متاثر ہوا کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، زمین پر اندھیرا چھا گیا. زمین کیسے متاثر ہوئی کہ زمین کے جس کونے سے پتھر اٹھاتے تھے تازہ خون نکلتا تھا. افق پر سرخی چھا گئی تھی، گویا کہ کائنات پر اس سانحہ کا اسی وقت سے اثر ظاہر ہے. یہ سانحہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا اور ماہ محرم جب سے اللہ کریم نے یہ زمانہ بنایا اور یہ مہینے بنائے، اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ ماہ محرم کی بڑی اہمیت ہے. اور پھر 10 محرم کی اہمیت اور عظمت اللہ کی بارگاہ میں بالکل جدا گانا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین میں اور علامہ ابو یحییٰ القزوینی اپنی کتاب
عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات میں بیان کرتے ہیں کہ 10 محرم الحرام، اور اس کے بعد بے شمار کتابوں میں اصل مصدر یہ ہے کہ 10 محرم الحرام اللہ کی بارگاہ میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کریم نے اسی دن کو لوح و قلم کو پیدا فرمایا، جبریل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ستاروں کو اسی دن پیدا فرمایا، اور اکثر انبیاء کرام جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن کو ہوئی، اور اس سے قبل سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی دن کو ہی، جنت میں داخلہ اسی دن کو ہوا، ان کی توبہ قبول اسی دن کو ہوئی، پھر اور سیدنا نوح علیہ السلام کی طوفان سے محفوظ ہو کر کشتی کو نجات ملی تو اسی دن کو ملی، فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام نے نجات پائی تو وہ اسی دن کو پائی۔ الغرض بے شمار واقعات ہیں، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی شان اور عظمت کے لائق اسی دن کو اپنے عرش پر جلوہ فرمایا، اور اب اس کے بعد ایک جو اہم واقعہ ہوگا جس سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، وہ بھی 10 محرم ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا۔ گویا اللہ کریم نے امام علی مقام کی شہادت کے لیے یہ 10 محرم کا جو دن ہے یہ مقرر فرمایا، یہ کوئی اتفاقیہ نہیں ہے، بلکہ ہم مختصراً اگر یہ کہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم کو ہونے کا ایک پیغام یہ ہے کہ لوگوں اسی دن کو نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تھی، تم اگر اپنی کشتی کنارے لگانا چاہتے ہو تو آل بیت اور امام حسین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اسی دن کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے فرعون کے مظالم سے نجات پائی تھی، تم اگر قیامت تک نجات پانا چاہتے ہو تو دامن حسین میں آ جاؤ۔ الغرض یہ دن اللہ کریم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے منتخب فرمایا، اور یقیناً اس میں یہ سارے پیغام ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ میں بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں، اللہ کے مقربین پر آزمائشیں آئی ہیں، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت کریمہ 155 میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ گویا اپنے مقربین کو آزمانا، ان کو آزمائش میں مبتلا کرنا، یہ اللہ کریم کی سنت ہے، اور اللہ اپنے مقربین کو 2 طریقوں سے آزماتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نعمت عطا کر کے آزماتا ہے، اور اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ وہ نعمت کو لے کر آزماتا ہے۔ اس کا یہ دوسرا طریقہ خاص الخاص لوگوں کے لیے ہے۔ اب اگر ہم انبیاء اور رسل پر نگاہ دوڑائیں تو اللہ کریم نے ہر نبی کو آزمائش میں ڈالا،
جن میں سر فہرست سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ کریم نے ان کی بے شمار آزمائشیں کی جن میں وہ پورا اترے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے آزمائشوں میں ڈالا جن میں وہ پورا اترے۔ اسی طرح اللہ کریم نے ایوب علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا، ان کا مال ختم ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی، اور اس کے بعد لمبی بیماری آ گئی، اس پر بھی آپ نے صبر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ ضرب المثل سنتے ہیں کہ اس کو تو صبر ایوب حاصل ہے، یا فلاں کو اللہ کریم صبر ایوب عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، خواتین و حضرات، یہ انبیاء اور رسل ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں، ہمارے لیے قابل عبرت ہیں، قابل نصیحت ہے کہ ہم ان کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں پر عمل پیرا ہوں۔ مگر جب ہم امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے اسوہ کو دیکھتے ہیں، تو آپ کی سیرت طیبہ میں، آپ کی حیات طیبہ میں جتنے بھی انبیاء کرام پر آزمائشیں آئی ہیں، کسی سے مال لے لیا، کسی سے اولاد لے لی، اور کسی سے جان لی، تو اس میں سے جتنی بھی آزمائشیں ہیں، اور الغرض میں ایک جملہ اگر کہوں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کریم کی طرف سے ایک مقرب بندے پر جتنی بھی آزمائشیں آ سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری آزمائشیں امام عالی مقام پر آئیں، اور آپ ان سے گزرے، اور اللہ کریم نے ان کو ثابت قدم رکھا، اور آپ نے تمام آزمائشوں پر صبر و تحمل سے کام لیا، اور ہر آزمائش پر صبر کے ساتھ ساتھ شکر ادا کیا، استقامت سے قائم رہے۔ چونکہ آپ نے وقتاً فوقتاً یہ واقعہ سنا ہے کہ مدینہ منورہ سے لے کر، جس طرح بھی علامہ سعید الحسن صاحب نے اتنی پیاری منقبت پڑھی، اس میں یہ سارا ذکر آ گیا کہ مدینہ منورہ سے لے کر کربلا معلیٰ تک پورے راستے میں امام عالی مقام آزمائشوں سے گزرے، مگر جو آخری آزمائش تھی، جو کڑی آزمائش تھی، جہاں پر بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں، اولیاء کرام بھی اس مقام پر آ کر ڈگمگا جاتے ہیں، بے شمار ہے، مگر میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کروں گا۔ امام نبہانی اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء میں بیان کرتے ہیں، شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کریم کے بڑے مقرب ولی تھے، اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ کریم نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور ابھی وہ کم عمر تھا، وہ بیمار ہوا، اور اس پر حالت نزع طاری ہو گئی۔ وہ بیوی جس کا کھلونا تھا، جس کا سکون تھا، جس کا چین تھا، شیخ کے پاس آئی کہ آپ نے تو اللہ سے لو لگا رکھی ہے، آپ تو اطمینان سے عبادت کرتے ہیں، میرے پاس اطمینان اور سکون کے لیے یہی میرا بچہ ہے، اس کے لیے آپ آ کے دیکھیں۔ وہ آئے، آ کر بچے کو دیکھا تو بچے پر حالت نزع طاری، وہیں پر آپ نے نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھا کر جب جھکائی تو اسرائیل کو حکم دیا، ارجع الی ربک فقد نسخ الموت، کہ اے اسرائیل اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جا، اس بچے کی موت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ الغرض برداشت نہ کر سکے، بیوی کی آہ و بکا، بچے کی وہ کیفیت دیکھتے ہی وہ سارا زہد و ورا، سارا مرتبہ ولایت، صبر و استقامت چھوڑ کر مقام رضا ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں نگاہوں سے عرض کی، اللہ نے پوری کر دی۔ ایک بچے کے لیے اب ذرا اپنے تصور میں لائیں، ہم سارے صاحب اولاد ہیں، اور میری مائیں بہنیں بھی یہ نوٹ کریں کہ کربلا کے میدان میں 8 مائیں موجود تھیں جنہوں نے اپنی
ہاتھوں سے اپنی اولاد کو امام عالی مقام پر قربان کیا۔ آج اگر بچہ بیمار ہوتا ہے یا اگر کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ واعدہ کرتا ہے، وہ دکھی ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اور اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ زندہ ہو جائے۔ تو اب اس کیفیت میں ذرا اپنے اوپر تصور کریں کہ ان حالات میں اگر یہ ہم پر آئیں کہ اگر وہ پہاڑ پر آتے تو پہاڑ زمین میں ڈھس جاتا، لیکن اگر انسان پر آئے اس کا کیا حال ہے؟ تو دوستو، بزرگوں، خواتین و حضرات، امام عالی مقام بھی ایک بظاہر انسان تھے، ان میں بھی بشری تقاضے تھے، ان کی اولاد تھی، ان کے اندر بھی درد تھا، ان کے اندر بھی محبت تھی، مگر کیا چیز تھی کہ وہ ہر چیز، ہر آزمائش، ہر مشکل، ہر مصیبت کو گلے لگا رہے تھے اور اس پر صبر کر رہے تھے، اور یہی نہیں، اپنی جان قربان نہیں کی بلکہ اپنے عائشہ و اقارب کو خود میدان جنگ میں بھیجا۔ صرف جنگ میں بھیجنا بھی کمال نہیں ہے، چونکہ ہم بھی اگر ہوتے تو جنگ میں بھیجتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا کہ جس بچے کو، جس اولاد کو، جس بھائی کو جنگ میں بھیج رہے ہیں وہ واپس نہیں آئے گا۔ جہاد کے لیے بھیجتے ہیں مگر شہادت کی یقین کے لیے نہیں۔ قربان جاؤں امام عالی مقام پر، اور پھر ان کے ساتھ خانوادہ رسول کی خواتین پر جنہوں نے اپنی اولاد قربان کی۔ امام عالی مقام اپنے احباب کو بھیجتے تھے اور پھر جا کر لاشیں اٹھا کر لاتے تھے۔ اب تصور کریں کہ میدان جنگ میں گئے اور وہ شہید ہوئے، پھر وہ لاشیں اٹھا کر لائے۔ اب اتنے حالات میں بھی آپ کی زبان سے ایک دعائیہ کلمہ نہیں نکلا کہ مولا مجھے اس کرب و بلا سے نجات دے دے۔ آپ کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، آپ نے زبان آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ آخری بات، شیخ احمد شربینی کا ایک بیٹا تھا، امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ ایک نے میدان جنگ میں جا کر جام شہادت نوش کیا، ابھی ان کی لاش اٹھا کر لائے تھے تو خیمے سے علی اصغر کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کی، بابا جان، علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اس کو اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو وہ سکون سے ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فکر شفقتی میں ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، چونکہ ابھی جنگ میں توقف آیا تھا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کا لاشا اٹھا کر لائے تھے تو علی اصغر کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اس کو دیکھ رہے تھے کہ ظالموں کا ایک تیر آیا اور وہ علی اصغر کی گردن میں چلا گیا۔ اب اس موقع پر جب معصوم بچہ جو امام عالی مقام نے کتنی بار جا کر ان کو دعوت دی، خطاب کیا، کرے بدبختو، نادانو، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا، ان معصوموں نے، معصوم بیویوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ بھی نگاہ اٹھاتے، اللہ سے طلب کرتے، مولا میں تیار ہوں جان دینے کے لیے، نوجوان سارے جان دے چکے ہیں، یہ تو معصوم بچہ ہے، اس کو تو زندگی عطا فرما، تو اللہ کی عزت کی قسم صرف نگاہ اٹھاتے، تصور میں آتا تو اللہ کہیں وہ کر دیتا، مگر بچہ آپ کے ہاتھوں پر، دستان مبارک پر شہید ہو گیا، اور آپ نے کہا مولا میری طرف سے یہ قربانی بھی قبول کروا، تیرا شکر ہے جب قبول کر لے۔ حاضرین محترم، اب جب کوئی نہیں بچا، سارے باری باری کر کے شہید ہو گئے، تو امام عالی مقام خود سوئے میدان جنگ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ وہی مائیں جنہوں نے اپنے بچے اپنی آنکھوں کے سامنے ان پر قربان کر دیے تھے، ان میں سر فہرست سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے بھائی کو تیار کیا۔ امام عالی مقام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار اور سارے جو کچھ بھی اسلحہ تھا اس کو زیر تن کیا،
تو گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف جانے لگے تو گھوڑے کی لگام کھینچ کے چلو. گھوڑا مالک کو تو پہچانتا ہے, اس کی آواز بھی جانتا ہے اور مالک کی آواز پر چل پڑتا ہے, مالک کی آواز پر رک جاتا ہے. مگر امام عالی مقام گھوڑے کو میدان جنگ کی طرف جانے کا کہتے ہیں, گھوڑا جاتا نہیں. جب 3 بار ایسا ہوا, نیچے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے, دیکھا تو سیدہ سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی. یہ تصور کہ گھوڑے اس میدان جنگ کی طرف آج صبح سے جس نے بھی رخ کیا ہے واپس نہیں آیا, اور اب یہ بابا جان رہ گئے ہیں, یہ بھی اگر چلے جائیں گے میں تو ان کے سینے پر سر رکھ کر سوتی ہوں تو میں کس پر سوں گی. اس تصور کے ساتھ اس گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی, گھوڑا رک گیا. دوستو یہاں ایک جملہ صرف سمجھنے کے لیے, ہم کہاں کھڑے ہیں, اہل بیت کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, عظمت حسینی کیا ہے, امام حسین کا مقام کیا ہے, ہم کیا جانیں. مگر قربان جاؤں اس گھوڑے پر کہ اس کو بھی یہ علم ہے کہ یہ میرے قدموں میں اہل بیت کی شہزادی ہے, میرے قدموں میں امام حسین کی بیٹی ہے, میرے قدموں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے. گھوڑے کو یہ پہچان ہے, مگر وہ بدبخت جو بظاہر کلمہ گو تھے انہیں اس خانوادے کی اور امام حسین کی پہچان نہ ہو سکتی. تو یہی وجہ ہے کہ امام حسین یہ مصائب میں بھی کامیاب رہے اور جیت گئے. الغرض امام حسین علیہ السلام نے بھی اس کیفیت میں سیدہ سکینہ کو اٹھا کر اپنے گلے لگایا, پیار کیا اور اس کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا کہ اس کا خیال رکھنا. امام حسین علیہ السلام مقتل کی طرف گئے اور سب کو معلوم ہے کہ آپ نے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور خود بھی اپنی جان آخری کے سپرد کر دی. اسی نقشے کو سید نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ کھینچتے ہیں اور میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا کہ امام عالی مقام جب گھوڑے سے گرے, زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر آئے, تو اس وقت بھی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک چیز یاد تھی, وہ جھکنا یاد تھا کہ نماز کا وقت ہے, نماز ادا نہیں کی. اور بعض لوگوں نے نہیں, مورخین نے, علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک سجدہ جو امام حسین نے کیا تھا یہ وہ سجدہ تھا جو مولا کائنات کا ایک سجدہ رہ گیا تھا. آپ نے ایک سجدہ کیا تھا, ادھر سے ملجم نے آ کر کھنجر مار دیا, مولا کائنات دوسرا سجدہ نہ کر سکے. امام حسین نے ایک وہ سجدہ پورا کیا اور دوسرا اپنا فرض پورا کیا, نانے کے ساتھ وعدہ وفا کیا. اس کو آپ بیان کرتے ہیں, اللہ اللہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ, اللہ اللہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ, جیسے خود ذات پیغمبر ہاؤ بہو سجدے میں ہے. حاضرین محترم, اس کیفیت میں امام حسین علیہ السلام نے صبر و تسلیم اور شکر کے ساتھ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کی اور ہمارے لیے نمونہ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے. ہمارا دین بھی بچا گئے, ہماری دنیا بھی بچا گئے, ہماری آخرت بھی بچا گئے, بشرطے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. کیونکہ ان کا نقش قدم تو یہ ہے کہ نماز کو ہم کسی طور پر نہ چھوڑیں, اور ان کی فکر یہ ہے کہ کسی بھی ظالم کو قبول نہ کرے, کسی بھی جابر کے سامنے سر نہ جھکائیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امام عالی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.